19 سالہ سہیلی میرے گھر پر رہنے آئی ہوئی تھی۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی اور گھر کے کام اور میری دیکھ بھال وہی کرتی تھی۔ مجھے دودھ کا گلاس دے جاتی، میں پیتے ہی سو جاتی۔ روزانہ ایسا ہی ہونے لگا۔ مجھے کچھ شک ہونے لگا تو ایک رات دودھ کا گلاس نہیں پی کر سوئی کہ آج بہت نیند آئی ہے، جلد ہی سو جاؤں گی۔ رات ہوئی، میرے شوہر نے مجھے آواز دی۔ میں چپ کر کے لیٹی رہی۔ جب شوہر کو یقین ہوا کہ میں سو رہی ہوں تو کمرے سے نکل گیا۔ میں باہر شوہر کے تعاقب کے لیے نکلی۔ آوازیں میری سہیلی کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ جھانک کر دیکھا تو دونوں کو دیکھ کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ہماری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا۔ میرا شوہر بہت محبت کرنے والا تھا، وہ بہت خیال بھی رکھتا تھا۔ میں اکیلی رہتی تھی، ساس سسر کی ذمہ داری سے آزاد تھے کیونکہ ارشد کے والدین انتقال کر چکے تھے۔ ایک بار میں کپڑے دھو رہی کر چھت پر پھیلانے گئی، واپس آتے ہوئے سیڑھیوں سے گر گئی۔ میرے پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ اچانک سے پاؤں مڑنے کی وجہ سے سارا وزن ایک ہی پاؤں پر آ گیا تھا۔ میں چلنے پھرنے سے قاصر ہو چکی تھی کیونکہ میں اکیلی رہتی تھی، مجھے سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے اپنی دوست کو اپنے پاس بلا لیا کیونکہ میرے پیر پر پلستر بندھا ہوا تھا۔ میرا مائیکا دوسرے شہر میں تھا، اسی لیے 2 دن بعد ہی فرزانہ کو اس کے بھائی میرے گھر چھوڑ گئے تھے۔ میرے دوست کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے گھر والے اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے۔ تعلیم مکمل کر چکی تھی، سمجھدار باشعور تھی، اسی لیے کہیں آنے جانے پر زیادہ پابندی نہ تھی۔ فرزانہ کے 2 بھابیاں کام کاج کے لیے موجود تھیں، اسی لیے میری دوست نے آتے ہی گھر سنبھال لیا۔ وہ کام کاج کر کے میرے پاس بیٹھ جاتی تھی، مجھ سے باتیں کرتی تھی۔ اس کی عمر لگ بھگ 24 کے قریب تھی، بہت حسین اور اتنی ہی معصوم بھی تھی۔ میں ایک سٹک کے سہارے کچھ چلنے لگی تھی لیکن مجھ سے کام نہیں کیا جاتا تھا۔ ایک رات میری آنکھ کھلی تو شوہر کمرے میں نہیں تھا۔ میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو مجھے کچن سے اپنی دوست فرزانہ کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی کہ اس وقت وہ کچن میں کیا کر رہی ہے۔ میں کچن میں گئی تو فرزانہ کے ساتھ اپنے شوہر ارشد کو دیکھ کر کچھ حیران ہوئی۔ وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرزانہ میرے پاس آ گئی اور کہنے لگی، ارشد بھائی نے آج تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ بھائی نے پیچھے سے آ کر میری آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میری تو ڈر کے مارے جان ہی نکل گئی تھی۔ ارشد بھی ہنسنے لگے، فرزانہ سے کہنے لگے، تو تم تو بچوں کی طرح ڈر جاتی ہو۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، میں پانی پینے آیا تھا۔ فرزانہ کو دیکھ کر شرارت سوجھ گئی۔ جب سے اس گھر پر آئی ہے تم بھی کچھ ہنس بول لیتی ہو، گھر میں ایک رونق سی لگ گئی ہے۔ مجھے بھی اچھا لگتا ہے۔ میں نے زیادہ توجہ نہ دی کیونکہ آخر وہ میری وجہ سے ہی میرے گھر پر رہنے کے لیے آئی تھی۔ میں نے بھی مسکراتے ہوئے بات بدل دی، لیکن اب ایک عجیب سی بات میرے ساتھ ہونے لگی تھی۔ رات کو فرزانہ مجھے دودھ کا گلاس دے دیتی جسے پی کر مجھے گہری نیند آنے لگتی تھی۔ اکثر وہ اور ارشد باتیں کرتے رہتے تھے۔ کچھ دنوں سے جانے کیوں مجھے فرزانہ کی باتیں کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھیں۔ وہ اکیلی کچن میں کام کر رہی ہوتی، جب میں اچانک کچن میں جاتی تو وہ یوں ڈرتی جیسے نہ جانے کون آ گیا ہو۔ مجھے دیکھ کر اس کی رنگت اڑ جاتی۔ جب میں اس سے ڈر کی وجہ پوچھتی تو کہتی، نئی جگہ ہے نا اسی لیے ڈر گئی تھی۔ میں ایک بار اس کے کمرے میں گئی تو وہ موبائل پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ میں کمرے کے باہر کھڑی ہو کر بات سننے لگی۔ وہ کسی سے کہہ رہی تھی کہ اگر میری دوست کو پتہ چل گیا تو وہ میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ میں نے اس کے گھر آتے ہی قبضہ جما لیا۔ یہ کس سے بات کر رہی تھی اور مجھ سے کیا چھپانا چاہ رہی تھی، میں یہ سوچنے لگی۔ وہ فون پر کہہ رہی تھی، کب تک چپ چپ کر ملتے رہیں گے۔ اس کے بعد وہ فون پر ہر بات کا جواب ہاں میں دینے لگی۔ میں واپس پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کس سے بات کر رہی تھی؟ اب تک اس کا رشتہ نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اسے کوئی لڑکا پسند تھا، پھر وہ کس سے باتیں کر رہی تھی؟ خیر اب مجھے شک ہو چکا تھا۔ آج میں نے رات کو دودھ نہیں پیا تھا۔ رات کو میں نے ایسا بیہیو کیا جیسے میں بہت تھکی ہوئی ہوں اور آج جلدی سو جاؤں گی۔ رات کے 1 بجے ارشد کمرے سے باہر نکل گئے۔ کچھ دیر بعد میں بھی اسٹک کی مدد سے کمرے سے باہر گئی۔ باتوں کی آواز مجھے فرزانہ کے کمرے سے آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بے اختیار ہی میں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ فرزانہ بغیر دوپٹے کے بدحواس سی کھڑی تھی۔ ارشد اس کے پاس کھڑے تھے۔ ارشد نے مجھے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو میرے پاس آ گئے اور کہنے لگے، اپنی دوست کو یہاں بلانے کا بہت شوق تھا نا تمہیں، اب اگر وہ آ گئی ہے تو اس کا کچھ خیال بھی رکھا کرو۔ تم تو شاید بے ہوشی کی نیند سو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر آیا تو فرزانہ کے چلانے کی آواز سن کر اس کے کمرے میں آ گیا۔
چمگادڑ اس کے دوپٹے پر پڑی، اسی لیے مجھے اس کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکنا پڑا۔ تمہیں تو پتہ ہے ہماری پانی والی ٹینکی کے نیچے چمگادڑوں کا بسیرا ہے، اور یہ بات میں بھی جانتی تھی کیونکہ اکثر اوقات ہمارے صحن میں بھی چمگادڑ آ جاتی تھی۔ فرزانہ بدحواسی اپنی جگہ پر کھڑی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس گئی، وہ شاید چمگادڑ سے حد درجہ ڈری ہوئی تھی۔ میں نے فرزانہ کو اپنے ساتھ لگا لیا، اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، وہ میرے ساتھ لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میں نے اسے دلاسا دیا، لیکن وہ تو یوں بلک بلک کر رو رہی تھی جیسے کوئی چھوٹا بچہ رو رہا ہو۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیزی سے چل رہی تھیں۔ میں فرزانہ کو اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ رات بھر وقفے وقفے سے ڈرتی رہی۔ بچپن سے ہی وہ ایسی چیزوں سے بہت ڈرتی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی بھی اسے اتنا خوف آتا ہے۔ 2 دن میں نے اسے اپنے ہی ساتھ سلایا، لیکن وہ چہرے سے مجھے بیمار بیمار سی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ ہی مجھے واپس بھیج دیں۔ میں نے کہا، فرزانہ کچھ دن کی بات ہے، میں گھر سنبھالنے لگ جاؤں گی تو چلی جانا۔ میری بات پر وہ سرد سی ہو گئی، کہنے لگی کہ آپ کسی نوکرانی کو رکھ لیں، لیکن مجھے واپس بھیج دیں۔ میرا یہاں دل نہیں لگتا۔ نہ جانے کیوں اس کی گوری رنگت پیلی سی پڑتی جا رہی تھی، وہ پہلے سے کمزور بھی لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ رات کو میں نے ارشد سے کہا کہ فری واپس جانا چاہتی ہے، کسی نوکرانی کا انتظام کرتے ہیں۔ میری بات پر وہ اکھڑ کر کہنے لگے، کیوں جانا چاہتی ہے؟ میں نے کہا، اس کا دل نہیں لگا یہاں، کچھ بیمار سی لگنے لگی ہے، اور اب تو میں بھی کچھ چلنے پھرنے لگی ہوں۔ لیکن وہ مجھ سے کہنے لگے، کہانیاں سنا رہی ہو تم، اگر پھر سے گر گئی تو جانتی ہو کتنی مشکل ہو جائے گی۔ میں فرزانہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں، تم مجھے پہلے کہتی تو وہ بیمار ہے، ورنہ مجھے کیا فرق، تمہاری دوست جہاں چاہے رہے۔ اگلے روز میں نے فرزانہ کو ارشد کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ 4 گھنٹے بعد وہ واپس لوٹے۔ فرزانہ مسکرا رہی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھے۔ ارشد مجھ سے کہنے لگا، تمہیں تو اپنی دوست کا ذرا خیال نہیں، ڈاکٹر کہہ رہا تھا اس کو خوش رکھا کرو۔ اب میں نے اسے ڈھیر ساری شاپنگ کروائی ہے، دیکھو کیسے خوش ہے۔ مسکراتے ہوئے فرزانہ نے میرے گال پر بوسہ دیا۔ میں بہت خوش ہوں، مجھے ارشد بھائی نے خوب شاپنگ کروائی ہے، اور تمہارے لیے بھی ایک خوبصورت سی گھڑی خرید کر لائے ہیں۔ پھر وہ مجھے شاپنگ بیگ سے ساری چیزیں دکھانے لگی۔ یہ بات نہیں ہے کہ مجھے یہ سب دیکھ کر برا لگا۔ ارشد نے جو کچھ بھی لیا میری ہی دوست کو لے کر دیا، لیکن اس کے 1 سال میں انہوں نے مجھے اتنی زیادہ شاپنگ نہیں کروائی تھی۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میرا بجٹ زیادہ نہیں، اسی لیے اتنا کچھ لینے کی کیا ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ رات کو میں نے ارشد سے کہا کہ آپ کو کیا ضرورت تھی فرزانہ کو اتنی شاپنگ کروانے کی۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، تمہاری دوست کو میں اپنا ہی سمجھتا ہوں، ارشد کا اخلاص اپنی جگہ، لیکن میں اپنی ہی بے چین دل کا کیا کرتی جو مجھے خدشوں میں مبتلا کر رہا تھا۔ صبح اٹھتی ہی میں نے فرزانہ سے کہا کہ میں تمہارے بھائی کو بلا کر تمہیں واپس بھیج دیتی ہوں، اب میں کافی بہتر ہوں، لیکن اس نے ارشد کے سامنے ہی صاف انکار کر دیا۔ کہنے لگی، نہیں، جب تک تم بالکل ٹھیک نہیں ہو جاتی میں نہیں جاؤں گی۔ میں نے کہا، تمہارا تو یہاں دل نہیں لگ رہا تھا تو کیا فائدہ رہنے کا؟ نہ جانے کیوں، لیکن میں چاہتی تھی کہ فرزانہ گھر واپس چلی جائے، لیکن ارشد مجھ پر بھڑک اٹھے۔ کہنے لگے، جب وہ کہہ رہی ہے کہ اسے ابھی نہیں جانا تو تم کیوں بحث کر رہی ہو؟ میں تو چپ سی ہو گئی، لیکن میرے دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ ارشد کمرے سے 1 منٹ کے لیے بھی باہر جاتے تو میں اٹھ کر ان کے پیچھے باہر نکل جاتی، انہیں پانی خود دینے لگی، بار بار رات کو اٹھ کر فرزانہ کا کمرہ کھول کر اسے سوتے ہوئے دیکھنے جانے لگی۔ نہ جانے کیسی الجھن تھی جو مجھے نظر تو نہیں آ رہی تھی لیکن محسوس ہو رہی تھی۔ آج صبح دفتر کی چھٹی تھی۔ ناشتہ کرتے ہی ارشد فرزانہ سے کہنے لگے، فرزانہ تیار ہو جاؤ، گھر کا راشن ختم ہے، تم میرے ساتھ، مجھے خریداری میں آسانی ہوگی۔ فرزانہ نے ایک بار پھر انکار نہیں کیا، فوراً ہی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ اب تو مجھے ایک پل چین نہیں آ رہا تھا۔ فرزانہ گھر آتے ہی سامان لاؤنج میں رکھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب اکثر ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ دفتر کے وقت بھی ارشد فرزانہ کے ساتھ کسی نہ کسی بہانے سے چلے جاتے تھے۔ اب تو میرا ضبط جواب دے گیا تھا۔ میں رو رہی تھی، ایک طرف میرا گھر ٹوٹ رہا تھا اور دوسری طرف میرے گھر کی بربادی کی ذمہ دار میری دوست تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں خاموش نہیں رہوں گی۔ میں نے سب سے پہلے فرزانہ سے بات کی کہ تم گھر کی چیزیں لینے کے بہانے کہاں جاتے ہو؟ میری بات سن کر وہ سٹ پٹا سی گئی، ناسمجھی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی، کہیں بھی نہیں۔ میں نے اسے غصے سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، تمہارے اور ارشد کے بیچ کیا چل رہا ہے؟ وہ رونے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے کچھ کہتی، کمرے کے باہر سے ارشد بڑا غصے سے اندر داخل ہوئے، مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، تم ہوتی کون ہو؟ میرے بارے میں تفتیش کرنے والی؟
میں بھی برداشت کر کر کے تھک چکی تھی۔ میں نے کہا آپ فرزانہ کے ساتھ بہانے بنا کر کہاں جاتے ہیں؟ اس بات پر وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگے جہاں مرضی جاؤں، تم نے اگر آج کے بعد میری جاسوسی کی تو چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ وہ قہر بھری نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بول رہے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، جو جی میں آئے کریں، کل میں فرزانہ کو واپس بھیج دوں گی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ فرزانہ میری چیخوں سن کر کمرے کا دروازہ بجا رہی تھی۔ ارشد نے پہلی بار مجھے پر ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں مار کھا کر بھی سچ جاننا چاہتی تھی۔ میں نے ارشد کا گریبان پکڑ لیا۔ وہ بولا اچھا تو سنو، میں فرزانہ سے شادی کرنے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں تم اسے کیسے یہاں سے بھیجتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے اور میرا موبائل بھی ساتھ لے گئے تاکہ میں کسی سے رابطہ نہ کر سکوں۔ میرے کمرے کا دروازہ بند ہو کر لاک ہو گیا تھا۔ مجھ میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر دروازہ کھٹکھٹا سکوں۔ باہر اب وہ دونوں موجود تھے جنہوں نے میری زندگی برباد کی تھی۔ میرا چہرہ جگہ جگہ سے نیلا ہو چکا تھا، ہونٹوں کے پاس گہرا زخم آ چکا تھا جس سے خون بہہ رہا تھا۔ ارشد نے مجھ سے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اور فرزانہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں اور وہ کل ہی شادی کر لیں گے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ میں کیسے انہیں جدا کر سکتی ہوں۔ میں اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میری دوست نے ہی میرا گھر اجاڑ دیا تھا، مجھے برباد کر کے اپنا گھر میرے ہی شوہر کے ساتھ بسانے چلی تھی۔ پوری رات میں روتی رہی۔ صبح میرے کمرے کا دروازہ کھلا، فرزانہ میرے کمرے میں داخل ہوئی تو میں نے اسے دیکھ کر نفرت سے رخ بدل لیا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اسے نفرت اور تعجب سے دیکھا اور کہا تم میری دوست ہو یا ڈائن؟ میرا گھر برباد کرنے سے پہلے تم نے ایک بھی بار میرے بارے میں نہیں سوچا۔ ایسی ہوتی ہیں دوست جیسی تم ہو۔ میری بات سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی میرا کوئی قصور نہیں، میں تو خود پچھلے کئی مہینوں سے ایک ناقابل برداشت اذیت کو سہ رہی ہوں، صرف تمہارے لیے، تاکہ تمہارا گھر نہ ٹوٹے۔ میں نے نادانی سے اسے دیکھا۔ وہ کہنے لگی جب سے میں یہاں آئی ہوں ارشد بھائی کی نظروں سے الجھن سی محسوس ہوتی تھی، پھر مجھے یہ لگنے لگا میرے کمرے میں رات کے وقت کوئی دروازہ کھول کر جھانکتا ہے۔ ایک بار میں کچن میں اپنے لیے چائے بنا رہی تھی کہ ارشد بھائی نے مجھے ڈرا دیا، پھر بات ہنسی میں ٹال دی۔ میں نے بھی اس بات کو مذاق ہی سمجھا، لیکن پھر ایک دن وہ کچن میں آیا اور کہنے لگے تمہیں اپنی دوست کا ذرا بھی خیال نہیں ہے، وہ کتنی کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ پاؤڈر طاقت کا ہے، روزانہ تم اسے دودھ میں ڈال کر دے دیا کرو اور اسے مت بتانا ورنہ وہ پیے گی نہیں۔ میں نے ان کی بات مان لی اور یہ بات آپ سے چھپا لی۔ پھر ایک رات میں نے محسوس کیا کہ میرے کمرے کا دروازہ بند ہوا ہے، کسی نے کنڈی لگا لی۔ جب میری آنکھ کھلی تو ارشد بھائی سامنے کھڑے تھے۔ میں نے فوراً سائڈ پر رکھا دوپٹہ خود پر اوڑھا، لیکن وہ میرے قریب ہونے لگے، کہنے لگے مجھ سے اتنا کیوں گھبرا رہی ہو، میں کوئی غیر تھوڑی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں بیڈ سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا آپ اس وقت میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ اس وقت کوئی کسی حسین اور خوبصورت لڑکی کے کمرے میں کیوں آتا ہے؟ مجھے ان سے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ میں کمرے کے دروازے کی طرف بھاگی تاکہ کمرے سے باہر نکل سکوں، لیکن وہ مجھے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر پھینک چکے تھے۔ میں نے چیخ چیخ کر آپ کو مدد کے لیے پکارنا چاہا، لیکن آپ نہیں آئیں اور وہ میرے منہ پر ہاتھ رکھے چکے تھے۔ میرا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل اپنی بیوی سے بھر چکا ہے، اسی لیے مجھ سے شادی کر لو۔ میں نے کہا میں یہ نہیں کر سکتی۔ وہ میرے کمرے سے نکل کر جا چکے تھے اور مجھے یہ دھمکی بھی دی کہ اگر میں نے کسی کو کچھ بھی بتایا تو وہ مجھے زہر دے دیں گے اور سارا الزام تم پر آ جائے گا کہ تم ہی اسے دودھ میں زہر ملا کر دیتی رہی ہو۔ میں تو بری طرح سے پھنس چکی تھی کیونکہ میں ہی ہر رات تمہیں دودھ پلا رہی تھی، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ اس دودھ میں کیا ملایا جا رہا ہے۔ میں یہاں تمہاری خاطر آئی تھی، مگر سچ تو یہ ہے کہ میرا سب کچھ لٹ گیا تھا، میں برباد ہو چکی تھی۔ میرا جی چاہا میں خود کو ختم کر لوں یا اس شخص کو ہی مار ڈالوں جس نے کسی رشتے کا لحاظ رکھا ہی نہ تھا، انسانیت کا تقدس۔ میں نے بہت بار کوشش کی کہ میں تمہیں اس حقیقت سے آگاہ کروں، لیکن ان کی گھرتی ہوئی نظر جو مجھے اندر تک ہلا دیتی تھی۔ یہ سن کر مجھے اپنی دوست بے قصور لگی، کیونکہ یہ سب میرے شوہر کی بدنیتی تھی، کیونکہ ایک جوان خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے وہ میرے دوست کی زندگی خراب کر چکا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات میری دوست کے گھر والوں کو پتہ چلے، کیونکہ وہ یہ سن کر میرے شوہر کو جان سے مار دیتے۔ مجھے ہر حال میں یہ بات سب سے چھپانی تھی، اسی لیے میں نے اپنی دوست سے کہا کہ تم میرے شوہر سے کہہ دو کہ تم اس سے دوسری شادی کے لیے تیار ہو۔ میری دوست نے میرے پلان پر عمل کیا۔ میں نے اپنی دوست سے کہا کہ جب میرا شوہر کمرے میں آئے گا تو تم سے کہنا کہ میں تم سے شادی کے لیے تیار ہوں، اس کے بعد میں کمرے میں آ جاؤں گی اور یہ سن کر تمہیں اپنے گھر سے نکال دوں گی۔ میں نے سوچا سب کچھ ہمارے پلان کے مطابق ہوگا، مگر جب وہ کمرے میں آیا تو میری دوست نے چاقو سے اس پر وار کر دیا۔ اپنے شوہر کی چیخیں سن کر میں اپنے کمرے میں آئی تو
میری دوست کا ہاتھ اور چہرہ خون سے بھر چکا تھا اور میرا شوہر بری طرح زخمی ہو چکا تھا اور میری سہیلی ابھی بھی اس پر وار کر رہی تھی۔ میں نے بڑی مشکل سے اس کو قابو کیا۔ یہ دیکھ کر میں رونے لگی اور اپنی دوست سے کہا کہ یہ ہمارا پلان نہیں تھا، تم نے اتنا بڑا قدم کیوں اٹھا لیا؟ یہ سن کر وہ کہنے لگی مجھے اپنے کیے پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں ہے، یہ آدمی اسی لائق تھا۔ میں نے اسی وقت اپنی دوست کو گھر سے بھگا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ پولیس اس کو گرفتار کر لے۔ میں نے اسی وقت اپنے بھائی کو فون کیا جو پولیس میں انسپکٹر تھا۔ اس نے 1122 کو بلایا اور میرے شوہر کو ہسپتال لے گیا۔ بھائی نے دن رات ایک کر کے میرے شوہر کو بچا لیا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرا شوہر مر گیا تو میری دوست کو جیل جانا پڑے گا۔ میں نے ہر ممکن بھائی کو تاکید کی تھی جس طرح بھی ہو سکے میری دوست پر آنچ نہ آئے۔ بھائی نے میرے شوہر کو لاہور کے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا جہاں مہنگے ترین علاج کے بعد اس کے جان بچ گئی تھی، مگر اپنے ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جس نے میری روح کو زخمی کر دیا تھا۔ اس کو بچانے کا میرا مقصد صرف اتنا تھا کہ میری سہیلی کسی مصیبت میں نہ پھنس جائے کیونکہ وہ بیچاری تو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ بھائی نے مجھے میرے شوہر سے خلا دلوائی اور کچھ عرصے بعد میری نئی جگہ شادی کروا دی۔ آج میری شادی کو 2 سال گزر گئے ہیں، میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ میری شادی کے بعد میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی تو میرے بھائی نے اس سے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ اس نے بھی انکار نہ کیا کیونکہ اسے ایک پڑھا لکھا شوہر مل رہا تھا اور وہ جانتی تھی کہ کس طرح میرے بھائی نے اسے سارے قانونی کارروائیوں سے بچا لیا تھا، ورنہ اسے جیل بھی جانا پڑتا اور سزا بھی بھگتنا پڑتی۔ اس واقعے کے بعد مجھے نصیحت ہو گئی کہ کسی بھی انجان لڑکی کو کبھی بھی اپنے گھر نہیں بلانا چاہیے، ورنہ شوہر کی نیت کب اور کیسے بدل جائے